مرغی کی جو بیٹ ہے وہ غلیظہ میں شمار ہوتی ہے. تو اب انڈے ہم خریدنے جاتے ہیں تو بعض انڈوں کے اوپر بیٹ کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اور سردیوں میں انڈے بوائلڈ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ابالے جاتے ہیں. تو اگر یہ بیٹ والے انڈے جس پہ بیٹ لگی ہوئی ہے جو کہ خشک ہو چکی ہے، ان کو بھی اور دوسرے انڈوں کو ایک ساتھ پانی میں ڈال دیا، تو اب اس پانی میں اگر ہاتھ ڈالتے ہیں یا انڈا نکالتے ہیں، اس کو چھیلتے ہیں اور پھر وہ گیلے ہاتھ اس انڈے کے اوپر لگیں گے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دارالفتہ اہل سنت کے ایک فتوے کا اقتباس: مرغی کی بیٹ نجاست غلیظ ہے. اگر انڈے پر بیٹ لگی ہو تو انڈے کا وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے جس پر بیٹ لگی ہو. لہذا اگر انڈا ابالنا ہو تو پہلے اس پر لگی ہوئی بیٹ کو اچھی طرح صاف کیا جائے، پھر اسے ابالا جائے، کہ اسی حالت میں ابالنے سے برتن کا پانی اور انڈے کا سارا چھلکا ناپاک ہو جائے گا. اور بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا گناہ ہے. لہذا اگر بیٹ صاف کیے بغیر ہی انڈے کو ابالا گیا تو ایسی صورت میں برتن میں موجود پانی اور انڈے کا ظاہری حصہ ناپاک ہو گیا، اوپر چھلکے کا اوپری حصہ ناپاک ہو گیا. اس سے توبہ کی جائے اور برتن کو پاک کیا جائے. لیکن اگر پانی انڈے کے اندر نہیں گیا تو انڈا اندر سے پاک ہی ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے. اور احتیاط اسی میں ہے کہ انڈا چھیلنے سے پہلے اس کا چھلکا اچھی طرح دھو لیا جائے اور پھر چھلکا اتارا جائے، کیونکہ چھلکے کی نجاست انڈے کے اندر والے حصے کو نہ لگ جائے. اچھا، اب یہ کہ جیسے دیسی انڈے جو ہے نا، یہ جو ہم کہیں سے جیسے کہ لے آتے ہیں دیسی گھروں سے، جھگیوں سے جو دیتے ہیں گھروں میں، یہ تو ان پہ تو نشانات دیکھے ہوتے ہیں. اچھا، اب جیسے کہ یہ فارمی آتے ہیں نا، یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو پوچھتے پاک کرنا نہ پاک کرنا پتہ نہیں ہے کہ پاک کرتے کہ نہیں، لیکن اس میں نجاست ہوتی نہیں ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے، کیونکہ یہ بیچتے ہیں نا، تو بیچنے میں تھوڑی شائننگ ہونی چاہیے نا، ٹپ ٹاپ ہو، تو یہ اس بہانے نجاست دور ہو جاتی ہے. اب خدا بہتر جانے کہ پاک کرنے کا جو اصول ہے اس کے مطابق یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم اس کو اب ناپاک نہیں کہیں گے کیونکہ نجاست کا ظاہری اثر اس پہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے ان کو دھو لیا جائے کہ غفلت کا دور رہا ہے. احتیاط کرنے والے مزاروں میں مزے لے رہے ہیں یا غاروں میں کہ عبادتوں میں لگے ہوں گے. عام طور پہ معاشرے میں احتیاط کا نام و نشان نہیں. کوئی احتیاط کرے گا وہمی ہے، یہ وسوسے آتے ہیں اس کو، وہمی ہے وہمی، کہ سب غلط کرتے ہیں. بھائی سب کہاں کرتے ہیں یار؟ ہاں، جو علماء صالحین نیک بندے کرتے ہو نا تو وہ ان کی مثال دی جائے کہ یہ سب کرتے ہیں. اب یہ جو مطلب جن کو نہ حلال روزی کی تمیز ہے، نہ حرام کھانے سے خوف آتا ہے جن کو، اب ان کی کیا مثال دو کہ سب ایسا کرتے ہیں؟ یہ تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو، اس انڈے پر کوئی نشانی نہیں ہے، تو اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے. فائنل ناپاک ہے یہ نہیں کہیں گے. یہ مسئلہ ہی ہے. نجاست میں یہ آسانی ہے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.